پھر وہ حرف جن کے آخر میں نون قائم ہے، وہ نون سین، شین، عین اور غین ہے۔ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام حمد مالک کائنات کی جو لائق حمد ہے، بعد حمد خدائے لم یزل، تمام تعریف اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کی پاک ذات پہ خود خالق کونین صلوات بھیجتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ابجد قمری، اس کے حروفوں کی آتشی، بادی، آبی، خاکی تقسیم اور اس کے بعد موکلات پہ بات کی تھی، اور زبر اور بینات اور ملفوظی ابجد پہ بھی بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم زبر و بینات سے استخراج اعداد متحابہ، جن کو رق اور رفد کہا جاتا ہے، جو حب میں اکثیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بھی کافی کاموں میں اعداد متحابہ سے کام لیا جاتا ہے، تو ان کا استخراج زبر اور بینات سے کرنا ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا استخراج کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور قدرت نے ان حروف میں کس کس طریقے سے اپنے راز پوشیدہ کیے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں زبر اور بینات سے کس طرح اعداد متحابہ کا استخراج ہوتا ہے۔ زبر اور بینات، ابجد کا حرف الف جس طرح مکتوبی ہے یا جس طرح لکھا جاتا ہے، جس طرح ایک حرف مکتوبی ہوتا ہے اور دوسرا ملفوظی ہوتا ہے۔ مکتوبی الف اور پڑھے جانے میں لام اور فا اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو بینات بھی کہتے ہیں، اور یہی ابجد ملفوظی بھی ہے۔ تو زبر الف ہو گیا، با، اور اس کا بینات الف ہو گیا۔ الف کے ملفوظی اعداد یا ملفوظی عدد 111 ہیں اور بینات کے 110 ہیں۔ یہ اس کا بطن بھی ہے، باطن بھی ہے، اور حرف الف کا بطن یا باطن 110 ہے، اور با اس کا 1 ہے۔ جیم، ٹوٹل اس کے ملفوظی 53 بنتے ہیں، جیم کے 3 عدد نکال لیں، یا اور میم پھر 50 رہ جاتے ہیں، تو 44 حرف بنتے ہیں بینات کے، جو اسم اللہ کے عدد ہیں، اور 800 اعداد بنتے ہیں بینات کے، جیسے الف کا، لف کا 110، الف کا 1، اس طریقے سے یہ ٹوٹل 800 اعداد بنتے ہیں۔ اور اس کے اسم شریف یا مبدی اور یا مقتدر، یہ 2 اسماء ان کے اعداد کے برابر ہیں۔ پھر بینات کے جو نقطے ہیں، یعنی الف کا 1 نقطہ، یا اور میم اس کے 2 نقطے، اس طریقے سے یہ ٹوٹل 20 نقطے بنتے ہیں، اور اگر اس میں 0 ہم ختم کر دیں تو 2 باقی رہ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے اعداد بھی 92 ہیں، جب ان کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ بھی 11 بنتا ہے، اور 11 کو جب آپس میں 1 اور 1 کو جوڑتے ہیں تو وہ بھی 2 بنتا ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کے اسم شریف کے عدد 110 ہیں، 0 کاؤنٹ نہیں ہوتی، تو 1 + 2 یہ بھی 2، تو بینات کے نقطے بھی 20، اور 20 کے عدد سب دوست جانتے ہیں کہ اسم یا ودود یا بدو یا ہادی، ان کے اعداد 20 ہیں، تو 20 بینات کے نقطے اور بینات کے کل حروف 44، جب ان کو جوڑتے ہیں آپس میں تو یہ کل 64 بنتے ہیں، جو اسم جلال کے عدد ہیں، اور ان سب کو جب جوڑتے ہیں تو یہ 864 بنتے ہیں، جو اسم یا مؤخر اور یا حیو کے عدد بنتے ہیں۔ تو بینات کے اندر آپ خود دیکھ لیں کیا کیا پوشیدہ ہے۔ انہی اسماء کی اگر تلاوت کی جائے اور انہی کے اعداد کے نقوش وضع کیے جائیں، جو ہم آنے والی ویڈیوز میں وضع کریں گے، تو آپ انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ان سے۔ تو اب اعداد متحابہ کے استخراج کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ اعداد متحابہ ان سے کس طریقے سے نکالے جاتے ہیں۔ یہ حروف بینات جو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ ان کا ٹیبل ہے۔ الف، اس کا بینہ لام اور فا،
وہ حرف جن کے آخر میں یا قائم ہے۔ علماء جفر اس کو دو طریقوں سے وضع کرتے ہیں، کچھ با پڑھتے ہیں اور کچھ بے پڑھتے ہیں۔ اس طریقے والے حرفوں کے آخر میں یا قائم ہے، حرف یا قائم ہے۔ جتنے بھی یہ حرف اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں جیسے بے، ہے، زے، ہے، توئے، یہ، فے، رے، یہ ٹوٹل 12 حرف ہیں اور ان کے اعداد 120 بنتے ہیں۔ 12 حرف کو یہ کے ٹوٹل عدد ہیں 10، جب 10 کو 12 سے ضرب دی تو 120 برآمد ہوئے۔ اور وہ حرف جن کے آخر میں فا قائم ہے جیسے الف، کاف اور قاف، یہ 3 ہیں ٹوٹل۔ 3 کو جب 80 سے ضرب دیے تو 240 نکلے۔ دیکھتے ہیں اعداد ان کے جفت ہیں، طاق نہیں ہے۔ پھر وہ حرف جن کے آخر میں دال قائم ہے جیسے صاد اور زواد، 2 حرف، ان کو 4 سے ضرب دی تو 8 برآمد ہوئے۔ پھر وہ حرف جن کے آخر میں نون قائم ہے، وہ نون، سین، شین، عین اور غین ہے، 5 حرف ہیں۔ ان کو جب نون کی عددی قیمت 50 سے ضرب دی تو 250 بنے۔ اور وہ حرف جن کے آخر میں میم قائم ہے جیسے جیم، میم، لام، ان کے آخر میں میم قائم ہے، یہ ٹوٹل 3 حرف ہے اور میم کی عددی قیمت 40 ہے، جب اس سے ضرب دیتے ہیں تو پھر دوبارہ 120 بن جاتا ہے۔ چھٹا حرف واو ہے، واو صرف واو میں قائم ہے۔ اور 7واں حرف لام ہے جو 2 حرفوں کے آخر میں قائم ہے جیسے دال اور زال، لام کے عدد 30 ہیں، اس کو 2 سے ضرب دی تو 60 ہوئے۔ یہ ٹوٹل ہمارے 28 حروف پورے ہو گئے، ہماری ابجد پوری ہو گئی۔ کل اعداد جو حرف قائمہ کی ضرب سے حاصل ہو وہ 804 ہے۔ اور اسی 804 کا نقش اگر وضع کیا جائے اور 2 بڑھائے جائیں ہر سیل میں، جو آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، تو یہ حب کے لیے اکثیر مانا جاتا ہے۔ اب کل حرف قائمہ جو ہمیں حاصل ہوئے، پہلا یا تھا، یہ 12 حرفوں میں قائم ہے یا، اور دوسرا فا، یہ ٹوٹل 3 حرفوں میں، اس طریقے سے یہ 7 حرف بنتے ہیں جن کو حروف قائمہ کہا جاتا ہے۔ کل 7 حرف ہیں اور نقطے ان کے 4 ہیں، یعنی یا کے 2، فا اور نون کے 2، 4 کل حروف اور نقطے یہ 28 بنے۔ دیکھ لیں دوبارہ وہی اعداد آ گئے، جب ان کو آپس میں ضرب دیتے ہیں 7 اور 4 کو تو 28 آ جاتے ہیں، اور 7 اور 4 کو اگر ہم جمع کریں تو 11 بنتے ہیں، جو اسم اعظم کے اعداد کا بست ہے۔ کل حروف قائمہ کے اعداد 220 بنتے ہیں۔ یہ جو حروف قائمہ ہیں ان کے اعداد جب جمع کریں جیسے یا کے 10، فا کے 80، دال کے 4، نون کے، یہ ٹوٹل 220 بنتے ہیں۔ 220 اعداد متحابہ کا استخراج ہے۔ 220 عدد اعداد متحابہ کے ہیں جن کو رق کہا جاتا ہے، را اور کاف 220۔ تو یہ ایک طریقے سے برآمد ہوئے۔ دوسرے طریقے سے بعض ان کو بے، ہے، زے اس طریقے سے نہیں پڑھتے، وہ ان کو پڑھتے ہیں با، ہا، زا، توا، یا، فا، تو یہ بھی 12 حروف ہوئے، مگر ان کے آخر میں حرف الف قائم ہے، باقی سب وہی حروف ہیں، صرف یا کی جگہ پہ الف آ جاتا ہے۔ ٹوٹل حرف 7، کل نقطے 2، اور ان کا مجموعہ نقطے اور اعداد یہ بنے 9، اور جب ان کو آپس میں ضرب دی 7 اور 2 کو تو یہ 14 کا حرف برآمد ہوا، 4 معصومین علیہ السلام۔ کل حروف قائمہ کے اعداد 211 ہیں، جن کو اگر آپس میں جوڑوں تو پھر بھی 4 بنتا ہے، اور ان کو حروف، نقطے اور اعداد کو جمع کریں 211 اور 9 کو جمع کریں آپس میں تو 220، یہ اعداد متحابہ اس طریقے سے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور یہ 2 نقطے ہیں، ان کا قائم مقام اگر حرف لیا جائے تو با بنتا ہے۔ ان سب کو اگر ہم آپس میں جوڑیں، الف، فا، دال، نون، میم، واو اور لام، اور یہ 2 نقطوں کی جگہ پہ با ہم ملا لیں تو اس کا مجموعہ بنتا ہے افول دنم، اور یہ محبت کے لیے اکثیر عمل ہے اعداد متحابہ کا۔ چاہیں تو 220 کا نقش بنا دیں اور چاہیں تو افول دنم ان حرف سے
آپ تقسیر کر دیں جن کا ہم طریقہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے۔ یہ جو 120 کا عدد ہمیں حاصل ہوا تھا، جو ہم نے حروف قائمہ یا سے ہم نے لیا تھا، اس 120 کا ایک نقش بنتا ہے جو تاثیر میں بہت زیادہ قوی ہے۔ 120 کا نقش علو مرتبت کے لیے اکثیر مانا گیا ہے۔ تو اس کے لکھنے کا اور بنانے کا طریقہ یہ ہے، یہ مثلث آشی ہے۔ 120 اس سے ہم نے مائنس کیے 12 اور اس کو تقسیم کیا 3 پہ تو 36 باقی بچے، 36 کو پہلے خانے میں رکھا۔ یہ ہماری آتشی مثلث ہے، یہ ہماری بادی مثلث ہے، یہ ہماری آبی مثلث ہے، یہ ہماری خاکی مثلث ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ چاروں مثلث ہم نے بنا دی ہیں۔ جب شرف قمر لگے یا اور کسی سیارے کا شرف لگے تو ان کو اتار کے چاندی کی انگوٹھی پہ نقش کروا لیجیے اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنیے اور اس کے ساتھ ان اسماء کی تلاوت کیجیے تو مالک غیب سے راستے ہموار فرما دے گا۔ ان سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کو دیکھیں، آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ آتشی، بادی، آبی، خاکی کس حروف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جس حرف کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اگر فرض کریں یہ آپ دیکھیں آتشی، بادی، آبی، خاکی، اگر کسی کا نام ابراہیم ہے، الف اس کا سر حرف ہوگا، نام کا پہلا حرف الف ہوگا تو اس سے ہم آتشی مراد لیں گے۔ یہ جو ہم نے ٹیبل پچھلی ویڈیوز میں گزارش کیا تھا آتشی، بادی، آبی، خاکی کا، اسی طریقے سے اپنے نام کا پہلا حرف دیکھ کے اگر نام کا پہلا حرف آتشی ہے تو ہم مثلث آتشی سے کام لیں گے۔ اب ابراہیم نام کا بندہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی مثلث آتشی کو چاندی کی انگوٹھی پہ شرف قمر میں بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے فائدے اور اس کے فیوز و برکات کا خود ہی مشاہدہ کر لے گا۔ تو یہ تھے ہمارے اعداد متحابہ کا استخراج کا طریقہ جو زبر بینات کے بطن سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ اعداد متحابہ حب کے لیے اکثیر مانے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی تکثیر کا عمل اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔